English 10th class Objective MCQs Complete 19 marks. Lecture number 10. Choose the correct form of verb. 5 marks. آج میں نے کریکٹ فارم آف ورب والے ایسے سینٹنسز یا فقرات چنے ہیں جو لانگ سینٹنسز یا لمبے فقرے ہوتے ہیں. ان لمبے فقروں میں 2 کلوزز ہوتی ہیں یا 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کلوز میں ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے جبکہ دوسری کلوز میں واز یا ور کے بعد ورب کی چوتھی فارم یعنی آئی این جی والی فارم آتی ہے. یاد رکھیے کہ ان کلوزز کی ترتیب آگے پیچھے ہونے سے سینٹنس کے میننگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی سیکنڈ فارم والے پارٹ کو آپ فقرے کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں یا فقرے کے آخر پر بھی لکھ سکتے ہیں، میننگ ایک ہی رہے گا. ایسے فقروں میں ماضی میں ایک کام جاری ہوتا ہے اور دوسرا کام یکدم ہو جاتا ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. آپشن نمبر 1، ہی ڈیش a bike when he met an accident. آبزرو کیجئے کہ یہ ایک لمبا سینٹنس ہے جس میں 2 حصے ہیں. ہی ڈیش a bike یہ ایک کلوز ہے جبکہ when he met an accident یہ دوسری کلوز ہے یا دوسرا حصہ ہے. اب یہاں پہ کیونکہ ایک طرف سیکنڈ فارم آئی ہوئی ہے تو دوسری طرف ہم نے واز یا ور جمع چوتھی فارم لگانی ہے. تو یہاں پر ہم آپشن سلیکٹ کریں گے واز رائڈنگ، کیونکہ سیکنڈ فارم تو دوسری طرف آئی ہوئی ہے. ہی واز رائڈنگ a bike when he met an accident. وہ بائک چلا رہا تھا یعنی ماضی میں بائک چلانے کا کام جاری تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ ہونے کا کام اچانک ہوا اور یہ دوسرا کام ہے اس سینٹنس میں. آپشن نمبر 2، I was making tea when the door bell rang. اب یہاں پر was جمع چوتھی فارم یعنی آئی این جی والی فارم پہلے ہی مینشن ہو چکی ہے. اب دوسری طرف ہمارا آپشن سیکنڈ فارم سلیکٹ ہوگی. I was making tea when the door bell rang. میں چائے بنا رہی تھی یا چائے بنا رہا تھا، یہ کام ماضی میں جاری تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی. گھنٹی کے بجنے کا کام اچانک ہوا. آپشن نمبر 3، the farmer was plowing the field. کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، یہ کام ماضی میں جاری تھا. when it started raining ہم سیکنڈ فارم چوز کریں گے فارمولے کے مطابق. جب بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہونے کا کام بعد میں ہوا اور اچانک ہوا. آپشن نمبر 4، I dash a book when the bell rang. یہاں پر اس لمبے فقرے میں ایک کلوز میں سیکنڈ فارم آ چکی ہے، اس لیے ہم بلینک میں یا خالی جگہ میں واز ور جمع چوتھی فارم چوز کریں گے. I was reading a book میں کتاب پڑھ رہا تھا یا میں کتاب پڑھ رہی تھی اور کتاب پڑھنے کا کام ماضی میں جاری تھا. when the bell rang کہ جب گھنٹی بجی یعنی دوسرا کام یکدم ہوا. جو کام بعد میں ہوتا ہے اچانک ہوتا ہے وہ پہلے کام میں خلل ڈال دیتا ہے. so we will select option A was reading. آپشن نمبر 5، the bus moved while I was boarding it. جب میں بس پر سوار ہو رہا تھا، ماضی میں یہ کام جاری تھا تو بس چل پڑی. بس چلنے کا کام اچانک ہوا اور یہ دوسرا کام تھا. was جمع فورتھ فارم یا آئی این جی فارم. چوز the word with correct spellings. 4 marks. ہم نے وہ ورڈ چوز کرنا ہے جس کے سپیلنگز کریکٹ ہیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کو سپیلنگز ہمیشہ یاد کرنا پڑتے ہیں. آپشن نمبر 6، یہ کریکٹ ورڈ ہے اوفن. اوفن کہتے ہیں یتیم کو، اور کریکٹ سپیلنگز والا آپشن ہے آپشن نمبر A ORPHAN اوفن یتیم. آپشن نمبر 7، the correct word is innovative. innovative means something new. ایسی چیز جو بالکل نئی ہوتی ہے اور جینون ہوتی ہے. and the option with the correct spellings is
Option number B, INNOVATIVE, innovative. Option number 8, the correct word is proficient, and the word with the correct spellings is option number B, PROFICIENT, proficient. proficient کا معنی ہوتا ہے ہنرمند، جو اپنے کام کا ہنر جانتا ہو. آپشن نمبر 9، دا کریکٹ ورڈ از ایسوسیشن، اور اس کو ایسوسیشن بھی پڑھتے ہیں، ایسوسیشن یا ایسوسیشن. اینڈ دا ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگز از آپشن نمبر ڈی، ASSOCIATION، ایسوسیشن، اور اس کا معنی ہوتا ہے تعلق. چوز دا کریکٹ آپشن، 5 marks. آپشن نمبر 10، ہاؤ لانگ ڈیش یو بین ورکنگ ان دا گارڈن. یہ سینٹنس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا سینٹنس ہے، جس کا فارمولا ہوتا ہے ہیز یا ہیو پلس بین پلس فورتھ فارم یعنی ING والی فارم. یہ انٹراگیٹو سینٹنس ہے، اور یہاں پر ہیو لگے گا بی والا آپشن، کیونکہ یو کے ساتھ ہیو لگتا ہے، ہیز نہیں لگتا. سو آور سینٹنس ول بی لائک ہاؤ لانگ ہیو یو بین ورکنگ ان دا گارڈن. کتنی دیر سے آپ باغ میں کام کر رہے ہو. آپشن نمبر 11، دس بک بلانگز ڈیش می. وی ہیو آپشنز ٹو، آف، بائی، فرام. یاد رکھیے کہ ورب belong کے بعد preposition to آتی ہے. So we will select option number A, this book belongs to me. اس بک کا تعلق مجھ سے ہے. Option number 12, the meaning of might is، might کا مطلب ہوتا ہے طاقت. ان چاروں آپشنز میں سے کریکٹ آپشن ہوگا strength. So we will select option B, the meaning of might is strength. Option number 13, the word destitute means، destitute کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غریب. تو یہاں پر ان چاروں آپشن میں سے ڈی والا آپشن سوٹ کرتا ہے. the word destitute means very poor. Option number 14, a person who designs buildings is called، ایسا شخص جو بلڈنگز کے ڈیزائن بناتا ہے یعنی نقشے بناتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اے والا آپشن کریکٹ ہوگا. بلڈنگز کے نقشے بنانے والے کو انگلش میں آرکیٹیکٹ بولا جاتا ہے. چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر، 5 marks. آپشن نمبر 15، if he had not returned I would have gladly laid down my life for him. اگر وہ واپس نہ آیا ہوتا تو میں خوشی خوشی اپنی جان اس کے لیے یا اس کے بدلے اپنی جان دے دیتا. This sentence is the first conditional, the second conditional, the third conditional, none of these. اب دیکھیے یہ ایک لمبا فکرہ ہے جس میں 2 clauses ہیں. تھرڈ کنڈیشنل کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ if والی کلوز میں had کے بعد تھرڈ فارم آئی ہوتی ہے، جبکہ دوسری کلوز میں would have جمع تھرڈ فارم آئی ہوتی ہے. تو اس فکرے میں بھی یہی کیس ہے، لہٰذا آپشن نمبر 15 کا جواب ہمارا ہوگا سی والا آپشن، دا تھرڈ کنڈیشنل. آپشن نمبر 16، دا واچمن بلو ہز وسل، چوکی دار نے سیٹی بجائی. دس انڈرلائنڈ ورڈ از انٹرانزٹیو ورب، ریگولر ورب، ٹرانزٹیو ورب اور نن آف دیز. ہمارے پاس انڈرلائنڈ ورڈ ہے بلو. اب یاد رکھیے a verb that requires an object to receive the action، ایسا verb جس کے بعد آبجیکٹ کا آنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد اگر آبجیکٹ ہم نہیں لکھیں گے تو میننگ واضح نہیں ہوتا. اس طرح کے verb کو ٹرانزٹیو verb کہتے ہیں، اور بلو بھی ایک ٹرانزٹیو verb ہے. ہم یہاں پر فکرہ ختم نہیں کر سکتے کہ the watchman blew. وسل کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس verb کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ verb ہمارا ٹرانزٹیو verb ہوگا. So we will select option C. This underlined word is a transitive. Option number 17,
Our job is to keep the audience happy. This underlined word is abstract noun, collective noun, material noun or countable noun. Underlined word ہے ہمارے پاس audience. Always remember, a singular noun that refers to a group of people is called a collective noun. ایسا واحد نام جو لوگوں کے کسی گروپ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب آڈینس بھی ایسے لوگوں کا گروپ ہوتا ہے کسی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں. So we will select option B. The underlined word audience is a collective noun. Option number 18. The city was damaged during the storm. طوفان کے دوران شہر کو نقصان ہوا. This underlined word is past participle, present participle, gerund, infinitive. یاد رکھیے کہ ہیلپنگ ورب کے بعد جب بھی ورب کی تیسری فارم آتی ہے تو وہ پیسو اسٹرکچر ہوتا ہے. اس سینٹنس میں بھی واز کے بعد ڈیمیجڈ آیا ہوا ہے اور واز یعنی ہیلپنگ ورب کے بعد جب بھی فارم آئے گی وہ دوسری نہیں ہو سکتی، تیسری ہوتی ہے. تو یہاں بھی واز کے بعد تیسری فارم آئی ہے ڈیمیجڈ اور یہ پیسو وائس سینٹنس ہوگا یا اسٹرکچر ہوگا. اور ہم تھرڈ فارم آف ورب کو کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل. لہٰذا یہاں بھی انڈرلائنڈ ورڈ ہے ڈیمیجڈ تو اس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل بولیں گے. اینڈ وی ول سلیکٹ آپشن اے. آپشن نمبر 19. So try to keep it out of the actual wound. This underlined part of sentence is gerund, infinitive, adverb, past participle. Underlined part of sentence ہے ہمارے پاس to keep. اب دیکھیے to plus first form of verb is called infinitive. T اور to کے بعد verb کی پہلی فارم ہم لگائیں گے تو اس چیز کو ہم بولیں گے infinitive. یہاں پر to کے بعد verb کی پہلی فارم ہے keep تو یہ ہوگا infinitive. So we will select option B.